آپ کو جن شخصیت کا، جن مہمانوں کا انتظار ہوتا ہے، اصل رونق وہ اس شو کی وہی ہیں، وہ ننھے منھے نونیہال میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا. ہمارے پاس 2 ٹیمز موجود ہیں. ٹیم اے میں میرے پاس محمد ساروان صاحب موجود ہیں اور محمد سفیان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج آپ نے افطاری نہیں کی ہے. آواز نکالیں تیز آواز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی تیاری ہے پوری آپ کی؟ جی آپ کا تعلق شاہین پبلک سیکنڈری اسکول سے ہے. جی اور ہمارے ساتھ ٹیم بی موجود ہے. ناظرین محترم، ٹیم بی میں میرے پاس پہلے پارٹیسپینٹ محمد اذان صاحب موجود ہیں اور دوسرے پارٹیسپینٹ محمد ابراہیم صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ لوگوں نے زیادہ افطاری کی ہے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک. آپ کیسے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اور تیاری ہے آپ کی؟ جی. انشاءاللہ آج بہت سخت مقابلہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، تو ناظرین محترم، ہم بنا کسی تکلف اپنے سیگمنٹ کا، کوئز سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. میں ٹیم اے سے شروع کروں گا. اور ناظرین محترم، میں اس کا رول ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور بچوں آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں. ہمارے پاس 6 سوال ہوں گے ٹوٹل. آپ نے جب میں سوال پوچھوں گا، اگر آپ کو جواب آتا ہو تب بھی آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا، جواب نہیں دینا جب تک میرے آپشنز مکمل نہ ہو جائیں. جب میرے آپشنز مکمل ہو جائیں، آپ دونوں آپس میں ڈسکس کر کے کسی ایک بچے نے مائک پہ جواب دینا ہے تیز آواز میں. ٹھیک ہے؟ اور جس وقت میں ٹیم اے سے سوال کر رہا ہوں گا، ٹیم بی مکمل خاموش رہے گی، اور جب میں ٹیم بی سے سوال کر رہا ہوں گا، ٹیم اے مکمل خاموش رہے گی. ہم آغاز کریں؟ ٹیم اے تیار ہے؟ جی. چلیں. میرا آپ سے پہلا سوال، ٹیم اے، صفی اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ صفی اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ آپشن اے حضرت نوح علیہ السلام، بی حضرت آدم علیہ السلام، سی حضرت صالح علیہ السلام، یا پھر ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام. صفی اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے. جواب بالکل درست ہے. آپ سے پہلا سوال پوچھا گیا اور ماشاءاللہ آپ نے پہلے ہی سوال درست جواب دیا. اب میرا آپ سے پوچھا جانے والا دوسرا سوال، ملک الموت کس فرشتے کا لقب ہے؟ ملک الموت کس فرشتے کا لقب ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یا پھر حضرت میکائیل علیہ السلام. ملک الموت کس فرشتے کا لقب ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام کا لقب ہے. جواب بالکل درست ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ نے روح قبض کرنے کا کام دیا ہوا ہے. اور میرا آپ سے تیسرا سوال، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ بدر، جنگ موتا، جنگ احد، یا پھر جنگ یمامہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ احد. جنگ احد. جواب ایک دفعہ پھر درست ہے. آپ کا 3 سوال اب تک آپ سے پوچھے گئے ہیں. ماشاءاللہ آپ تیاری کر کے آئے ہیں آج، اور آپ نے تینوں کے درست جواب دیے ہیں. میرا آپ سے پوچھا جانے والا چوتھا سوال، پاکستان کا نام کس شخصیت نے تجویز کیا؟ پاکستان کا نام کس شخصیت نے تجویز کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح، چودھری رحمت علی، علامہ اقبال، یا پھر سر سید احمد خان. پاکستان کا نام کس شخصیت نے تجویز کیا؟ چودھری رحمت علی. چودھری رحمت علی. جواب بالکل درست ہے. آپ سے چوتھا سوال پوچھا گیا اور آپ نے اس کا اب تک چاروں کے جواب درست دیے ہیں. میرا آپ سے پوچھا جانے والا 5واں سوال، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات کب ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات کب ہے؟ 11 اگست 1948، 14 اگست 1948، 11 ستمبر 1948، یا پھر 25 دسمبر 1948. 11 ستمبر 1948. 11 ستمبر 1948. ماشاءاللہ 5 سوال کے آپ نے اب تک درست جواب دیے ہیں. آپ سے پوچھا جانے والا میرا چھٹا سوال، اور اس سیگمنٹ کا آخری سوال بھی ہے، آپ سے پوچھا جانے والا میرا چھٹا سوال، آل انڈیا مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ آل انڈیا مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ 1885 1885، 1906 1906، 1913 1913، یا پھر 1920 1920. آل انڈیا مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ آل انڈیا مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ 1885، 1906، 1913، یا پھر 1920. کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ 1913. 1913. جواب غلط ہے. آپ سے 6 سوال پوچھے گئے، آپ نے اب تک 5 کے درست جواب دیے ہیں. آل انڈیا مسلم لیگ 1906 میں قائم ہوئی. بہت اچھا کھیلا آپ نے، بہت اچھا مقابلہ کیا ماشاءاللہ. میں آتا ہوں ٹیم بی کی طرف. ٹیم بی تیار ہیں آپ؟ جی. سوالات کا آغاز کیا جائے آپ سے؟ جی. چلیں.
آپ سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. ذبی اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ ذبی اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ ذبی اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب درست ہے. آپ سے پوچھا جانے والا میرا دوسرا سوال، روح الامین کس فرشتے کو کہتے ہیں؟ روح الامین کس فرشتے کو کہتے ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام یا پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام؟ روح الامین کس فرشتے کو کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب ایک دفعہ پھر درست ہے. 2 سوال پوچھے گئے، ماشاءاللہ دونوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. اب تک آپ سے پوچھا جانے والا میرا تیسرا سوال، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ احادیث کس صحابی رسول نے بیان کی ہے؟ کس صحابی رسول سے منسوب ہے سب سے زیادہ حدیث، یا سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی کون سے صحابی رسول ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سب سے زیادہ حدیث کے راوی کون سے صحابی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. سوچ لیں، پکی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا اور جواب آپ کا بالکل درست ہے. اب تک آپ سے 3 سوال پوچھے گئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے تینوں کے درست جواب دیے ہیں. آپ سے میرا پوچھا جانے والا چوتھا سوال، پاکستان کا قومی ترانہ کس شاعر نے لکھا؟ پاکستان کا قومی ترانہ کس شاعر نے لکھا؟ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حفیظ جالندھری، میر انیس یا پھر مرزا غالب؟ حفیظ جالندھری. حفیظ جالندھری. ماشاءاللہ دونوں کو جواب آتا تھا اور حفیظ جالندھری نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا. آپ نے ایک دفعہ پھر درست جواب دیا. 4 سوال اور چاروں کے ماشاءاللہ آپ نے درست جواب دیے. آپ سے پوچھا جانے والا میرا 5واں سوال، قرارداد پاکستان کب اور کہاں پیش کی گئی؟ قرارداد پاکستان کب اور کہاں پیش کی گئی؟ 23 مارچ 1940 لاہور میں، 14 اگست 1947 کراچی میں، 11 ستمبر 1946 دہلی میں یا پھر 25 دسمبر 1930 الہ آباد میں؟ قرارداد پاکستان کب اور کہاں پیش کی گئی؟ میں اگر آپ چاہیں گے تو میں آپشن ریپیٹ کر دوں گا. 23 مارچ 1940 لاہور میں، 14 اگست 1947 کراچی میں، 11 ستمبر 1946 دہلی میں یا پھر 25 دسمبر 1930 الہ آباد میں؟ قرارداد پاکستان کب اور کہاں پیش کی گئی؟ 14 اگست. اور 14 اگست 1947 کراچی آپشن کا حصہ ہے. 23 مارچ 1940 لاہور بھی آپشن کا حصہ ہے. 11 ستمبر 1946 دہلی بھی آپشن کا حصہ ہے. اور 25 دسمبر 1930 الہ آباد بھی آپشن کا حصہ ہے. مارچ 1940. 23 مارچ 1940. 23 مارچ 1940 لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی. جواب آپ کا بالکل درست ہے. آپ سے ماشاءاللہ 5 سوال اب تک کیے گئے ہیں اور 5 کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. آپ سے آخری سوال میرا اور اگر یہ سوال کا جواب آپ درست دے دیتے ہیں تو آپ یہ مقابلہ جیت جائیں گے، اور اگر آپ اس سوال کا جواب غلط دیتے ہیں تو پھر ٹائی ہوگا ہمارا. قرآن پاک میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں؟ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں؟ 80، 80، 85، 86 یا پھر 87؟ 80. 80 جواب غلط ہوا. یہ مقابلہ ہمارا ٹائی ہو گیا ہے. اور ناظرین محترم، یہ دونوں ٹیموں نے مقابلہ ٹائی کیا ہے. میں اب آؤں گا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا مقابلہ ٹائی ہو گیا. آپ دونوں نے 5 سوال کے درست جواب دیے ہیں، تو اب میں دونوں ٹیموں سے ایک سوال کروں گا. ٹھیک ہے، دونوں ٹیموں سے ایک سوال کیا جائے گا. جو صحیح جواب دے گا وہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. ٹیم اے سے پہلے سوال کر لیا جائے. ٹیم اے، میں آپ سے پہلے سوال کر لوں؟ جی چلیں. ٹیم میں تیار ہیں آپ؟ جی بالکل. اور مقابلہ بڑا دلچسپ ہو گیا ناظرین محترم. ان دونوں ٹیم بی نے ٹائی کیا ہے، تو ہم ٹیم اے سے اپنے ایلیمنیٹر کا پہلا سوال کرتے ہیں. قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں؟ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں؟ 28، 29، 30 یا پھر 31؟ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں؟ 28، 29، 30 یا پھر 31؟ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں؟ 28، 29، 30 یا پھر 31؟ 29. 29
29 جواب غلط ہے. 28 صورتیں ایسی ہیں قرآن پاک میں جو مدنی ہے، جن کا شان نزول مدینے میں ہے. میں ٹیم بی کی طرف بڑھوں گا. ٹیم بی اب آپ تیار ہے؟ اگر آپ نے درست جواب دیا تو آپ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے. جی. تو تھوڑی سی ٹینشن ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے. جی. بس آپ نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے. سوال میرا دھیان سے سننا ہے، صحیح ہے، اور صحیح جواب منتخب کرنا ہے. میرا سوال آپ سے، علامہ اقبال کا یوم وفات کون سا ہے؟ ان میں سے کون سا یار علامہ اقبال کا یوم وفات ہے؟ 21 اپریل 1938، 23 مارچ 1940، سپتمبر 1938 یا 19 اگست 1947؟ 21 اپریل 1938. 21 اپریل 1938 جواب درست ہے ناظرین محترم. اور اس طرح سے بہت دلچسپ مقابلے کے بعد ٹیم بی نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے، اپنے نام کیا ہے. آپ دونوں کو بہت مبارک ہو. ٹیم بی اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہے، لیکن ٹیم اے نے بھی کیا خوب مقابلہ کیا. اور ناظرین محترم یقیناً آپ نے بھی اس دلچسپ مقابلے کا لطف لیا ہوگا.